اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اس ویڈیو میں سرائے معالی خاں، چوپٹیا، عبدالعزیز روڈ، بھولا ناتھ کا کنواں، جھوائی ٹولہ اور چوک کا کچھ حصہ شامل ہے۔ اس کو دیکھ کر اپنے پرانے لکھنؤ کا اور اس کی تاریخ کا ایک ہلکا سا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تاریخی شہر لکھنؤ کے ایک خاص محلے چوک اور اس سے ملے ہوئے محلوں کے بارے میں جو ویڈیو تیار کیے جا رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جن میں ان قدیم محلوں کی شکل و صورت کیا تھی، وہاں پر کیا حالات تھے، کون کون خاص لوگ آباد تھے اور ان محلوں کی کیا پہچان تھی۔ جیسا کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ لکھنؤ خاص طور پہ گلیوں اور محلوں کا شہر ہے، اور یہ محلے انہی گلیوں سے ایک دوسرے سے جڑے رہتے تھے۔ گلیاں اپنے آپ میں بہت غیر معمولی اہمیت کی حامل تھیں۔ اسی طریقے سے محلے جو آباد ہوئے ان میں بھی اس بات کا اثر زیادہ دکھا کہ جو ایک خاص قسم کا طبقہ تھا یا صنعت تھی، اس کے لوگ زیادہ آباد۔ مثال کے طور پر یحییٰ گنج کا محلہ، کسی دور میں یہاں پر ایک بہت گھنا جنگل ہوا کرتا تھا، لیکن جب شہر آباد ہونے لگا اور یحییٰ گنج کی بنیاد پڑی تو اب یحییٰ گنج میں جو برتن بنانے والے، تانبے اور پیتل، المونیم وغیرہ کے برتن بنانے والے تھے، کاریگر تھے، کارخانے تھے، وہ سب اکٹھا ہو کر یہیں پر آباد ہوئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یحییٰ گنج آج بھی کہا جاتا ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی برتن کی بازار ہے۔ لکھنؤ شہر کی بنیاد کب پڑی اور کون کون سے محلے آباد ہوئے، یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، موضوع ہے، جس پہ نہ جانے کتنا لکھا اور کہا جا چکا ہے۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ لکھنؤ جو ترقی کر کے علم و ادب اور مکارم اخلاق کا گہوارہ بنا، اس کی بنیاد اکبر بادشاہ کے عہد میں پڑی تھی۔ اکبر نے 1590 میں جب ملک کو 12 صوبوں میں تقسیم کیا تھا تو صوبے دار اور صوبے دار کا ٹھکانہ یعنی رہنے کی جگہ لکھنؤ ہی قرار دیا تھا۔ اسی زمانے میں بجنور کے ایک بزرگ شیخ عبدالرحیم کو لکھنؤ میں جاگیر عطا ہوئی تھی اور وہ یہاں آ کے مقیم ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے لچھمن ٹیلے پر قیام کیا۔ یہ ٹیلہ شاہ پیر محمد مرحوم کے نام سے نسبت حاصل کر چکا تھا۔ شاہ پیر محمد صاحب ایک صوفی بزرگ تھے، اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ شاہ صاحب مرحوم پہلے سے آ کر یہاں پر مقیم ہو چکے تھے۔ شاہ پیر محمد صاحب کے زمانے میں ہی لکھنؤ میں شاہ مینا شاہ مرحوم بھی آ کر بس گئے تھے، اور ان تین بزرگوں کی موجودگی سے آبادی بڑی ہوگی اور محلے قائم ہوئے ہوں گے، لیکن دونوں بزرگان دین کی اقامت اپنے اپنے مقام پر ہی رہی اور وہ وہیں پر مدفون ہوئے جہاں پر آج تک ان کے مزارات موجود ہیں۔ اس لیے محلوں میں جو نئی وسعتیں ہوئی ان کے بانی شیخ عبدالرحیم ہی تھے، جو ایک بڑی جاگیر کے بھی مالک تھے۔ شیخ عبدالرحیم کا مقبرہ نادان محل کے نام سے نہ جانا جاتا ہے، اور انہی کے نام سے وابستہ، اور وہ سڑک جس پر یہ مقبرہ بنا ہے نادان محل روڈ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اسی طریقہ شاہ مینا صاحب کے مزار والی سڑک کو شاہ مینا روڈ کہتے ہیں۔ اور اسی دور میں لکھنؤ شہر کی آبادی بڑی ہوگی اور محلے قائم ہوئے ہوں گے۔ شیخ عبدالرحیم نے یقیناً عمارتیں بھی بنوائیں اور محلے بھی بنوائے، آباد کیے۔ جہاں تک ان کی تعمیر کردہ عمارتوں کا معاملہ ہے، ان کے صرف اب نام باقی رہ گئے ہیں، مثلاً شیخن محلہ، پنچ محلہ، مبارک محلہ وغیرہ۔ ان کا قلعہ مچھی 52 کہلاتا تھا، جس کا نام
زندہ جاوید ہے۔ یہ قلعہ 26 محرابوں پر مشتمل تھا اور ہر محراب پر 2 مچھلیاں بنی ہوئی تھیں، اسی لیے اس کا نام مچھی باون رکھا گیا تھا، جو رفتہ رفتہ بگڑ کر مچھی بھون میں تبدیل ہو گیا۔ اور یہ قلعہ فرما روایان اودھ نے بڑے اہتمام سے برقرار ہی نہیں رکھا تھا، بلکہ اس میں اضافے بھی کیے تھے، یہاں تک کہ آصف الدولہ کے نام سے نسبت ہو گئی تھی۔ غدر کی تباہ کاریوں میں یہ قلعہ انگریزوں کے ہاتھوں تباہ برباد ہو گیا اور اتنا گرا دیا گیا کہ 20ویں صدی کے شروع میں اس کی صورت صرف ایک اونچے ٹیلے کی رہ گئی، اور اسی ٹیلے پر غالباً اب میڈیکل کالج کی نئی عمارت ہے۔ میڈیکل کالج کی لائبریری شاید، یا دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسی مچھی بھون قلعے کا ایک حصہ بچا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے محلے آباد ہوتے گئے، شہر بستا گیا، اور طرح طرح سے لوگوں نے اپنے کاروبار، صنعتیں اور دوسرے مشاغل بڑھانا شروع۔ اودھ میں جو حکومت صحیح معنوں میں پوری طرح برسر اقتدار آئی تھی، اس کا سلسلہ نواب سعادت خان برہان الملک سے شروع ہو کر واجد علی شاہ پر ختم ہوا تھا۔ یہ دور اقتدار 125 برس تک قائم رہا تھا، جن میں پہلے 3 حکمراں یعنی برہان الملک، صفدر جنگ اور شجاع الدولہ فیض آباد کو ہی اپنا دارالحکومت بناتے رہے تھے۔ اس دور میں مغل سردار لکھنؤ میں فوجی پڑاؤ ڈالا کرتے تھے، انہی میں بعضوں نے محلے آباد کر لیے تھے، جن کے نام سید حسین خان کا کٹرا، ابو تراب خان کا کٹرا، بیزن بیگ کا کٹرا، محمد علی خان کا کٹرا، فدا یار خان کا کٹرا اور سرائے معالی خان۔ یہ محلے بھی برقرار ہیں اور قریب قریب سبھی اب تک آباد ہیں۔ چوتھے فرمانروا نواب آصف الدولہ نے فیض آباد کی سکونت ترک کر لکھنؤ کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ ان کے ساتھ بہت بڑی آبادی اسی شہر میں منتقل ہو گئی اور تیزی کے ساتھ محلے آباد ہو گئے، جن کے زیادہ تر وہی نام رکھے گئے تھے جو فیض آباد کے محلوں کے تھے۔ ان میں خصوصیت کے ساتھ امانی گنج، فتح گنج، رکاب گنج، نخاس، دولت گنج، نواب گنج، بیگم گنج، یحییٰ گنج، بھوانی گنج، بالک گنج، کشمیری محلہ، نواز گنج، تحسین گنج، خدا گنج، امبر گنج، محبوب گنج اور توپ دروازہ قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ سلطنت کے وزیر خارجہ راجہ جھاؤ لال نے خیالی گنج میں جھاؤ لال کا پل اور محلہ بسایا۔ وزیر اعظم مہاراجہ ٹکایت رائے نے ٹکایت گنج اور ٹکایت رائے کا بازار بسایا۔ سورخ سنگھ نے اپنے نام سے احاطہ بنوایا۔ نواب کے خان کی داروغہ نے خان سامہ کا احاطہ آباد کیا۔ نواب کی والدہ بہو بیگم صاحبہ نے علی گنج کی بنیاد رکھی اور نگریہ نام کا محلہ بسایا۔ حسن رضا خان نے محلہ حسن گنج آباد کیا۔ خود بادشاہ نے اپنے صاحبزادے وزیر علی خان کی رہائش کے لیے محل بنوایا تھا، جس کی وجہ سے ایک پورا محلہ وزیر گنج کے نام سے بس گیا، اور قریبی دوسرا محلہ گولا گنج بھی آباد ہو گیا۔ آصف الدولہ کے بعد سعادت علی خان نے جنگلی گنج، مولوی گنج، مقبول گنج، رستوگی ٹولہ، ڈالی گنج اور اپنے نام سے منسوب سعادت گنج کے محلے آباد کیے۔ نیز گولا گنج کو بھی ترقی دی۔ نصیر الدین حیدر نے گنیش گنج اور چاند گنج کے محلے آباد کیے اور حضرت گنج کی بنیاد ڈالی، جس کی تکمیل امجد علی شاہ نے کی۔ اس طرح وہ کام جو آصف الدولہ نے شروع کیا تھا، امجد علی شاہ کے دور میں مکمل ہوا۔ واجد علی شاہ کے وقت تک پورا لکھنؤ آباد ہو گیا تھا اور اس کی بہار شباب تک پہنچ گئی، جو غدر کے بعد زوال پذیر ہوئی اور ہوتی چلی گئی۔ لکھنؤ کی گلیوں اور لکھنؤ کے محلوں کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو پہلے سے موجود ہے۔ اب چوک سے متصل جو محلے ہیں، خاص طور سے چوپٹیا وغیرہ، اس سے جڑے ہوئے اور تمام مقامات ایسے ہیں جو تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہی میں ایک محلہ ہے جسے جھوائی ٹولہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دور حاضر میں یعنی پریزنٹ میں جھوائی ٹولہ علم طب یعنی میڈیکل سائنس کی تعلیم کا مرکز ہے، اس لیے ہم نے اس علم سے متعلق اپنے تذکرے کا عنوان اسی محلے کو قرار دیا۔ حالانکہ پرانے زمانے میں عمرا و شرفا کو علم طب سے بہت لگاؤ تھا۔ طب کو ہم لوگ حکمت کے نام سے اگر پکاریں تو زیادہ بہتر رہے گا،
کیونکہ یہ وہ علاقہ تھا جو حکیموں کے نام سے وابستہ ہے۔ اپنے ناموں کے پہلے لوگ حکیم شامل ہونا باعث افتخار سمجھتے تھے، اور اس علم میں فنکارانہ مہارت عزت دنیا اور نجات عقبہ کا وسیلہ سمجھی جاتی تھی۔ عمرا اور اوسا کے یہاں نسلاً بعد نسلاً علم طب کا مضمون ان کے نصاب تعلیم میں شامل تھا۔ خان علامہ تفضل حسین خان کے تمام خاندان میں تقریباً 60 برس قبل تک قریب قریب ہر فرد حکیم تھا، حالانکہ 2-3 صاحبان کے علاوہ طبابت کا پیشہ کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ علم خاندان سے ختم ہو گیا۔ حکیم مسیح الدولہ بہادر کے یہاں بھی ان کے بعد 3 پشتوں تک طبابت کا یعنی حکمت کا پیشہ برقرار رہا تھا۔ حکیم شفاء الدولہ بہادر نے اپنے تینوں صاحبزادوں کو علم طب کی تعلیم دی تھی، اور اپنی سب صاحبزادیوں کے عقد کے لیے ایسے ہی شوہر منتخب کیے تھے جو علم طب میں مہارت حاصل کیے ہوئے تھے، لیکن عملاً صرف ایک داماد اور ایک نواسے طبابت کی طرف آمادہ ہوئے تھے۔ مختصر یہ کہ علم طب کا حاصل کرنا شرفاء اور عمائدین کے یہاں ایک عام رواج تھا، اور انہیں شرفاء کو طبابت کی طرف اس لیے اور زیادہ رغبت تھی، یعنی ان کا رجحان اس کی طرف زیادہ مائل تھا کہ اس کے لیے پیشہ اور ذریعہ معاش آسانی سے حاصل ہو جاتا تھا۔ ہر امیر اور رئیس کے یہاں ایک طبیب کا ملازم رہنا ضروری تھا، اور اس ملازمت میں عموماً مقربین اور محلے والوں کے اعزاء کو ترجیح دی جاتی تھی۔ ملازم پیشہ طبیب اپنے محلوں میں مطب بھی کرتے تھے، چنانچہ شہر میں کوئی چھوٹا یا بڑا محلہ ایسا نہ تھا جس میں 2 یا اس سے زائد حکیم نہ ہوں۔ بہت پرانے زمانے میں طبیب اپنے مطب میں نیز شرفاء اور عوام کے گھر جا کر بھی اپنے کسی خدمت کو انجام دیا کرتے تھے۔ مریضوں کا علاج خوشنودی خدا کی نیت سے کیا جاتا تھا، اور اپنی بسر اوقات کو اسی معقول یا قلیل آمدنی میں کرتے تھے جو ان کو روضہ اور عمائدین سے حاصل ہو جاتی تھی۔ ان کے نسخے زیادہ تر عطاروں کے یہاں بندھتے تھے۔ یہ صورتحال بہرحال قرین قیاس ہے، یعنی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عطار اپنے سرپرست حکیموں کی کچھ نہ کچھ مالی خدمت ضرور کرتے ہوں گے، لیکن ایسی خدمت گزاریاں سختی کے ساتھ خاموشی سے چھپا کر رکھی جاتی، راز میں رکھی جاتی تھی، اور ان کا اظہار معیوب سمجھا جاتا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ عبدالعزیز روڈ جو حکیم عبدالعزیز کے نام سے وابستہ ہے، اس پہ سینکڑوں کی تعداد میں حکیم اور عطار آباد تھے۔ لکھنؤ کے کم حیثیت لوگوں کے لیے چوک میں شفا خانہ موسومہ دارالشفا تھا۔ نصیر الدین حیدر نے اپنے عہد میں ایک طبی اور ایک ڈاکٹری ہسپتال قائم کیا تھا۔ یہ دونوں ہاسپٹل اپنی اصلی جگہ پر یعنی چوک اور وکٹوریہ گنج میں اب تک برقرار ہیں۔ وکٹوریہ گنج کے ڈاکٹری ہسپتال کی نوعیت بدل گئی ہے، لیکن دارالشفا انتہائی خراب حالت میں ابھی بھی موجود ہے۔ 20ویں صدی کی شروع میں اس کے سپرنٹینڈنٹ حکیم نذیر حسن خان خلف حکیم مظفر حسین خان ولد حکیم مسیح الدولہ بہادر تھے۔ ان کی دور کارکردگی میں غریبوں کو بہترین دوائیں ملتی تھیں اور بہت اچھا انتظام تھا۔ ہنرمند دوا ساز ملازم تھے۔ ایک مستعد، ہوشمند اور قابل مینیجر میر عباد علی مرحوم تھے جو دوا سازی کی نگرانی اور مریضوں کی خبر گیری کرتے تھے۔ زیادہ علیل مریضوں کی اقامت کا بھی بندوبست تھا۔ حکیم نذیر حسین خان کے بعد ان کے صاحبزادے جعفر حسین خان سپرنٹینڈنٹ ہوئے۔ رفتہ رفتہ انتظام بگڑا، عوام کی پسند بھی دھیرے دھیرے بدلنے لگی، اور لوگ ایلوپیتھک میڈیسن کی طرف زیادہ راغب ہو گئے۔ نامور اور بہترین حکیموں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو لکھنؤ کے تقریباً ہر محلے میں آباد تھی۔ ایسے ہی حکیموں میں مولوی گنج کے ایک بزرگ حکیم پتی کے نام سے مشہور تھے، جو ہر بیماری کا علاج کسی نہ کسی پتی کا استعمال کرا کے کیا کرتے تھے۔ ایک دوسرے بلند پایا طبیب حکیم لسوڑے کے نام سے مشہور تھے۔ وہ لسوڑے کی پتیوں اور پھلوں سے قریب قریب ہر مرض کا علاج کرتے تھے۔ یہ دونوں حکیموں کو بہت ہی پاپولیرٹی حاصل تھی۔ وکٹوریہ اسٹریٹ اور قرب و جوار کے محلے قدیم لکھنؤ کی تہذیب کے مرکز تھے۔
اس علاقے میں بہت سے ممتاز حکیم رہا کرتے تھے۔ اس سڑک پر ممتاز حکیموں میں حکیم میر حسن، حکیم مظفر حسین اور حکیم میرن صاحب کے مطب تھے، جہاں مریضوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ وکٹوریا اسٹریٹ کے ایک جانب محلہ پاٹا نالہ ہے، جس میں حکیم باقر حسین، کٹرا ابو تراب خاں میں حکیم کمال الدین اور کچھ دور ہٹ کر حکیم شمس الدین بڑے کامل طبیب تھے۔ 20ویں صدی کی دوسری دہائی میں یعنی 1920 میں طبیبوں میں فیس قبول کرنے کا چلن ہو گیا تھا، اور بعض طبیبوں نے اپنے دواخانے بھی قائم کر لیے تھے۔ فیس کا تعین طبیب کی شہرت پر منحصر تھا۔ انہیں میں حکیم منع آغا فاضل نے آخر میں 16 روپیہ فیس مقرر کر رکھی تھی۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ یہ لوگ ہر ایک سے اپنی مقررہ فیس پر اصرار نہیں کرتے تھے۔ فیس کی ادائیگی میں رعایتیں ہوتی تھی، اور بلا فیس معائنہ کا بھی رواج قائم تھا۔ جن حکیموں کے یہاں ذاتی دواخانے تھے وہ دواؤں کی قیمت میں بھی رعایت کرتے تھے، اور کمزور طبقے کے غریب مریضوں کے گراں سے گراں دوائیں بلا قیمت دے دیا کرتے تھے۔ متعدد اطباء اپنے پیشے ہی کی آمدنی سے کافی خوشحال تھے۔ ایسے حکیموں میں حکیم عبدالحسیب، حکیم کمال الدین، حکیم شمس الدین، حکیم میرن صاحب، حکیم صاحب عالم، حکیم منع خاں آغا فاضل کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ ان لوگوں کا شمار لکھنؤ کے رؤسا عمائدین میں تھا، اور ان کا رہن سہن بھی بہت بلند تھا۔ حکیم شمس الدین، حکیم میرن صاحب، حکیم صاحب عالم، حکیم منع خاں فاضل خصوصیت کے ساتھ لکھنؤ کی تہذیب کے نمائندے تھے، اور ان کے طور طریقے اسی شہر کی معاشرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اب ان سب حکیموں کا جن کا ذکر ابھی کیا گیا ہے، ان میں کسی کا بھی تعلق جھوائی ٹولہ محلے سے نہیں تھا۔ ان میں کہ ہر مقتدر شخصیت اپنا اپنا علیحدہ مذہب قائم کیے تھی، جہاں مریضوں کے علاج کے علاوہ طلباء کو علم طب میں درس بھی دیا جاتے تھے، یعنی ان کے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے تھے اور وہ پڑھاتے بھی تھے۔ یہی اسلوب جھوائی ٹولہ میں بھی رائج تھا، لیکن جب لکھنؤ کی مجموعی معاشرت پر زوال آنا شروع ہوا اور یہ انڈیویجول مذہب کی درسگاہیں یکے بعد دیگرے ختم ہونے لگیں، تو حکمائٹ جھوائی ٹولہ کے کلیکٹیو ایفرٹ سے ایک منظم درسگاہ مارز وجود میں آئی۔ اس کا نام تکمیل الطب ہے، اور اس کے بانی حکیم عبدالعزیز مرحوم تھے۔ اس درسگاہ نے علم طب کو فنا ہونے سے بچا لیا، اور آہستہ آہستہ درس و تدریس کا سارا کاروبار اسی ادارے میں سمٹ کر آ گیا۔ اس ادارے سے تحصیل علم کر کے بیرون جات میں جہاں کے طلباء مطب کرتے ہیں، اور اسی تعلیم گاہ کی شہرت دور دور سے طالبان علم کو یہاں گھسیٹ کر لاتی ہے۔ جھوائی ٹولہ نے بڑے بڑے جلیل القدر حکیم اب تک پیدا کی ہے۔ اس ادارے کی تاریخ میں من جملہ بہت سے دوسرے ماہرین فن کی حکیم عبدالعزیز کا نام سر فہرست ہے، اور آخری دور میں حکیم عبدالمعید کا اسم گرامی اکمل افراد میں یاد رہے گا۔ اس تعلیمی درسگاہ میں اچھے اچھے مدرس گزرے ہیں، جن کی صلاحیتوں کی بدولت آج بھی مدرسہ اور مقتدر و ممتاز ہے۔ انہی اطباء کی سرپرستی میں بڑے بڑے سلیقہ شعار اور ہنرمند عطار بھی پیدا ہوئے ہیں۔ جھوائی ٹولہ میں تیار شدہ مرکبات کے خلاف کبھی کوئی شکایت نہیں سنی گئی۔ مختصر یہ کہ لکھنؤ کی طبی عروج کی آخری یادگار جھوائی ٹولہ کا مدرسہ تکمیل الطب ہے۔ ابھی جب اس ویڈیو کے بنانے کے سلسلے میں میں نے جھوائی ٹولے کا معائنہ کیا اور دورہ کیا، تو یہ سمجھ میں آیا، یہ دکھائی دیا کہ تکمیل الطب کالج کی عمارت پوری طریقے سے منہدم ہو گئی ہے، اور اس کی جگہ پر ایک نیا اسٹرکچر کھڑا ہے۔ اور اب یہ نہیں پتہ چل پایا ہے کہ یہاں پر جو کلاسز ہوتے تھے یا جو تعلیم کا سلسلہ تھا وہ کس مقام پر شفٹ ہو گیا ہے، اور یہ عمارت ابھی ادھوری ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس میں کافی وقت لگے گا اس کے تعمیر ہونے میں۔